يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. کئی دفعہ میں نے یہ بات تو یاد کروائی ہے آپ کو کہ سورۃ یونس سے شروع ہونے والی اور سورہ مومنون تک چلی جانے والی جو صورتیں ہیں، اور اس سے پہلے سورۃ اعراف، سورۃ انعام، ان صورتوں کا زمانہ نزول جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں سٹے کے آخری 4 سال ہیں. 4 ساڑھے 4 5 لگا لیں، یعنی راؤنڈ اباؤٹ 4 ایئرس. اور اس میں جو شدت ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی، لڑائی کی، آرگومنٹ کی، وہ اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. اور انہی صورتوں کے اندر سورۃ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی گئی تھی ان الفاظ کے ساتھ کہ اے اللہ، میرے نکلنے کو سچائی کے ساتھ نکلنا اور میرے داخل ہونے کو سچائی کے ساتھ داخل ہونا فرما دے. تو محترم ڈاکٹر سارم صاحب کی رائے یہ تھی کہ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی گئی ہے. یہ آیات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوران سفر ہجرت نازل ہوئی ہیں، اس لیے کہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بالکل ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے. مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اپنے دفاع میں ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں تھی. مارے کھاؤ، ہاتھ باندھ کے کھاؤ، چپ کر کے کھاؤ، بغیر ریئیکٹ کیے ہوئے کھاؤ. مطلوب کیا تھا کہ مکے کی سائلنٹ میجورٹی وہ آپ کے ساتھ رہے کہ یہ مظلوم ہے، کچھ کہہ نہیں رہے، کسی کو مار نہیں رہے، کسی کو تنگ نہیں کر رہے، بس ایک بات کہہ رہے ہیں، تم نے ماننا ہے مانو، نہ ماننا ہے تو نہ مانو. اب غور کیجئے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکی دور میں وائلنٹ ہو گئے ہوتے تو وہیں پر اس ساری جماعت کو ختم کر دیا جاتا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو زندہ رکھنا تھا اور پھر الٹیمیٹلی اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنا تھا. یعنی دنیا کی تاریخ میں اور حال میں آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ بھی ان کا موقف کتنا ہی درست کیوں نہ ہو، وائلنٹ ہو گئے تو وہ کچل دیے گئے. اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انسٹرکشن دی گئی کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو. سورہ نساء میں ہم وہ آیت پڑھ کے آئے ہیں کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم. اے نبی، کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو. یعنی قرآن مجید میں یہ حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہوگی، وحی کے ذریعے سے آئی ہوگی، جس کا یہاں ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو. لیکن جب ہم عملاً جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی. اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے. وہ مہمان تھے ابو جہل کے حلیف کے، لہذا حلیف ہونے کے ناطے ابو جہل کو ان پر اختیار تھا. لہذا آل یاسر پر تشدد کیا ابو جہل نے کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا، ایک اونٹ سے ایک ہاتھ، دوسرے اونٹ سے دوسرا ہاتھ، تیسرے اونٹ سے ایک ٹانگ، چوتھے تھے دوسری ٹانگ، اور پھر اونٹوں کو مخالف سمت میں بیک وقت ہانک دیا گیا جس سے زندہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برچھا مار کر بیٹے کے سامنے
انہیں برہنہ بھی کیا اور برچھا بھی مارا. بڑا سخت تشدد تھا اس وقت. یقیناً 40 کے قریب مسلمان تو ہوں گے مکہ مکرمہ میں. یعنی اگر وہ آ کر ہلہ بول دیتے اور نہیں تو شاید ابو جہل کی جان تو لے ہی لیتے, لیکن کیا نہیں کسی نے کچھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے ہیں یہ فرماتے ہوئے کہ اصبروا یا آل یاسر, اے یاسر کے گھر والوں جھیلو, برداشت کرو. ان موعدکم الجنہ, تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. تو یہ سارے کی ساری جو نان وائلنٹ ہونے کی پالیسی تھی یہ اسٹریٹجک تھی, اور نتیجہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آنے کے قابل ہو گئے. اور اب راستے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. یعنی 3 فیز ہو گئے کہ پہلا فیز جب ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں. اب ان آیات میں صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کی اجازت دی جا رہی ہے. اجازت ہے. اذن للذین یقاتلون, اجازت دی جاتی ہے ان کو جن پر جنگ تھوپی جا رہی ہے. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا, اس لیے کہ ان پر زیادتی کی گئی, ظلم ڈھایا گیا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے. اشارہ دے دیا گیا کہ ہم نے الٹیمیٹلی تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے, لیکن اب تمہارے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں کہ تم بھی جواب دے سکتے ہو, تم بھی جواباً ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو. اس کی اگلی سٹیج کیا ہوگی کہ سورہ بقرہ کے جو غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی اس میں صاف کہہ دیا گیا کہ وقاتلوہم, ان سے لڑو, حتی لا تکون فتنۃ, یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے, ویکون الدین للہ, اور دین اللہ کا ہو جائے, نظام زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت ہو جائے. تو وہ تیسری سٹیج ہے. یہاں فرمایا کہ اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا, اس لیے کہ ان پر زیادتی کی گئی, اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے. الذین اخرجوا من دیارہم, یہ کون لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے, بغیر حق, بغیر کسی حق کے, بلا وجہ, الا یقولوا ربنا اللہ, اور ان کا قصور اگر ہے تو صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو صرف اللہ ہے. صحابہ کرام نے کسی پر کوئی زیادتی کی تھی؟ کسی کے گھر ڈاکہ ڈالا تھا؟ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا؟ کسی کو گالی دی تھی؟ ایک ہی قصور تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. شرک کرنے سے انہوں نے انکار کیا, کہ وہ جو اکبر نے کہا کہ شرک چھوڑا تو سب نے چھوڑ دیا, میری کوئی سوسائٹی نہیں. تو الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. یہ اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے کہ وہ چاہیں تو اللہ کو مان لیں, چاہیں تو اللہ کا انکار کر دیں. حساب آگے جا کے لے گا, لیکن اس دنیا میں ہاتھ کھلے چھوڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے. کوئی چاہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بنے, کوئی چاہے تو اللہ کا ناشکرہ بنے. یہاں اس کو نہیں روکا جاتا. یہاں کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتا ہے. اور یہ ایک بڑا دلچسپ مضمون ہے, اس کو قرآن مجید میں کئی صورتوں میں دہرایا گیا ہے, کئی مقامات پر. مثلا ایک جگہ فرمایا گیا کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ ساری دنیا ہی کافر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو سونے کے گھر دیتا, جن کے دروازے, جن کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی بنی ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک خاص پرپورشن سے اجازت دیتا ہے لوگوں کو آزادی کی, اور ساتھ ایک قدغن بھی لگا کے رکھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنی طاقت کو استعمال کرتا تو پھر تو کوئی غیر مسلم بچتا ہی نہ کوئی غیر مسلم بچتا, اور نہ کوئی غیر مسلموں کی عبادت گاہ بچتی, نہ سینیگوگ بچتے, نہ چرچ بچتے, نہ
ہندوؤں کے عبادت خانے بت خانے بچتے، سب کا سب اللہ ہی کا راج ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا۔ یعنی یہ سوال مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہوگا کہ ہم اللہ کے دین کا جھنڈا تھامے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری کو مدد نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ کافروں کو آنے واحد میں نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا۔ اب اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا کیا ہوتا؟ لہدمت صوامع، تو عیسائیوں کے گرجے، و بیعٌ، اور یہودیوں کے سینگوگز، و صلوات، اور عبادت خانے، و مساجد، و مسلمانوں کے مسجدیں، یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے، یہ سب کے سب گر جاتے، معدوم ہو جاتے۔ یقین دہانی کروائی گئی مسلمانوں کو، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کریں گے۔ گھبراؤ مت، ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کرے گا، ایک دن آئے گا جب تم سرخرو ہو جاؤ گے، لیکن وقت آنے پر۔ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ جب انہیں زمین میں اختیار مل جاتا ہے، اتھارٹی مل جاتی ہے، تو اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کو پروموٹ کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی کو روکتے ہیں۔ جب بھی مسلمانوں کو غلبہ مل جائے تو مسلمانوں کی یہ بنیادی 4 ذمہ داریاں ہیں۔ نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، اور امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، یعنی بھلائی کو پروموٹ کریں اور برائی سے روکیں۔ یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ اسلامی ریاست کی۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ بالآخر ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی اللہ ہی کے پاس، لیکن ہر انسان اللہ کے ہاں جواب دہ ہے اپنے اختیار کے مطابق۔ ایک عام انسان کو اپنے اس جسم پر اختیار ہے، اس کا حساب لیا جائے گا۔ ہم جو گھر بار والے ہیں، ہم سے اپنے گھر بار کا حساب لیا جائے گا کہ وہ 10 مرلے کی جگہ یا 1 کنال کی جگہ یا 4 کنال کی جگہ جہاں تمہارا اختیار چلتا تھا، تم نے وہاں پر نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، امر بالمعروف، نیکی کو پروموٹ کیا، اور نہی عن المنکر، برائی کا استحصال کیا، تو تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب کیا ہوگا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک شخص وہ اپنا پورا اختیار ایکسرسائز کرتا ہے کہ اس کے گھر میں تمام بیوی بچے نمازی ہوں، ان کو تلقین کرتا ہے، انہیں بار بار سمجھاتا ہے، لیکن کوئی بغاوت کرتا ہے، اس پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ ہے عاقبۃ الامور، تمام انجام کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کے انجام کا، لیکن انسان اللہ کے ہاں جواب دہ ہے اپنے اختیار پر۔ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے اسے کسی وقت اختیار عطا فرمایا ہے، اس پر وہ جواب دہ ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی اگر یہ آپ کو جھوٹا قرار دیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، تو سو واٹ، اگر یہ آپ کو جھوٹا قرار دیں، سو واٹ۔ ان سے پہلے قوم نوح نے، قوم عاد نے اور قوم سمود نے بھی تو پیغمبروں کو جھوٹا کہا تھا۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم کی قوم نے بھی اور لوط کی قوم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ واصحاب مدین، اور مدین والوں نے بھی یہ کیا کہ قوم شعیب ہے۔ وکذب موسیٰ، اور موسیٰ کو وہ جھٹلایا گیا علیہ السلام۔ فاملیت للذین، تو میں نے مہلت دی کافروں کو، ثم اخذتم، آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فکیف کان نکیر، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ فکأی من قریۃ اہلکناہا، اور کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وہی ظالمۃ، جبکہ وہ ظلم کی روش اختیار کیے ہوئے تھی۔ فہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں۔
وبیر معطلۃ وقصر مشید، اور بہت سے کنویں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں۔ اب موٹر وے بن گیا تو ٹیکسلا کے کھنڈرات کے پاس سے گزرنا نہیں ہوتا، ورنہ ہم میں سے جس نے بھی پشاور کی طرف سفر کیا وہ کھنڈرات کے پاس سے گزرتا تھا، اور وہاں ہم اتر کے دیکھتے تھے کہ یہ جی 3-3 فٹ چوڑی دیواریں ہیں، یاد ہے آپ کو؟ یعنی 3 فٹ 4 فٹ چوڑی دیوار جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگلا سوال ہے کہ وہ اتنی مضبوط عمارتیں وہ زمین بوس کیسے ہو گئی، وہ تباہ کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے لیڈ دی، موقع دیا، بار بار تلقین کی، باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہی کافی ہے، تو بڑی سے بڑی بستی، بڑی سے بڑی عمارت، بڑی سے بڑی آبادی 1 سیکنڈ میں زمین بوس ہو سکتی ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے، یعنی زمین میں نہیں گھومتے؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، اب اس کا اطلاق جو ہے آج بھی ہوگا، یعنی ہمیں سے وہ لوگ کہ جو انٹرنیشنل ٹریولنگ کرتے ہیں یا ملک میں سفر کرتے ہیں، جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ سفر کرتے ہوئے جب جی ٹی روڈ پر ہم گزر رہے ہوتے تو ٹیکسلا کے کھنڈرات آتے تھے، اسی طرح جو لوگ انٹرنیشنل ٹریولنگ کرتے ہیں تو کبھی نہ کبھی ان کا گزر جو ہے وہ مصر کے جو وہ احرام ہیں ان کے پاس سے بھی ہوتا ہے۔ اب پھر اگلا سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پھر جنہوں نے یہ اتنی پرشکو عمارات کھڑی کی تھیں آج وہ کہاں ہیں؟ تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ عبرت کے سامان ہیں، لیکن جب انسان کی مت ماری جائے تو پھر عبرت نہیں لیتا، ان کو سیرگاہ بنا لیتا ہے۔ میں بھی پشاور جا رہا تھا بچوں کے ساتھ، تو کھڑے ہو کے میں نے بچوں کو وہ کھنڈرات دکھائے، اس پر وہ تفاصیل ساری لکھی ہوئی تھی، یہ اندازہ کہ یہ 5000 سال پرانی تہذیب ہے، اور یہ دیواریں دیکھیں یہ کتنی موٹی ہیں، اور یہ اس کے فلاں چیز ہے، یہ ان کی فلاں چیز ہے، لیکن اگلی بات جو عبرت کا سامان تھا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا، حالانکہ وہ تباہی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کا سامان کرے گا تو ہمیں دوسری بات کی طرف بھی ذہن جائے گا، ورنہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبرت کے ان نشانوں کو بھی سیر گاہیں بنا لیں گے، جیسا کہ ہم نے آج بنا دیا ہے۔ موہنجوداڑو کیا ہے؟ سیرگاہ ہے۔ ہڑپا کیا ہے؟ سیرگاہ ہے۔ ٹیکسلا کیا ہے؟ سیرگاہ ہے۔ اور کئی بستیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے نشانات ہوں گے لیکن ہم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو کیا یہ زمین میں نہیں پھرے؟ فتکون لہم قلوب، کہ ان کے دل ہوتے، یعقلون بہا، جن سے وہ سینس حاصل کرتے، جن کو دیکھ کر وہ اپنے سینسز میں آتے، او آذان، یا ان کے کان ہوتے، یسمعون بہا، کہ جن سے وہ سنتے، فإنها لا تعمى الأبصار، تو یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ کیا ابو جہل کی نظر کمزور تھی؟ کیا ابو لہب بندہ تھا؟ نہیں، اس کا دل پہچانتا تھا کہ میرا بھتیجا محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چونکہ اس کا دل اندھا ہو گیا تھا لہذا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں یہ حواس خمسہ دیے ہیں جسم کے، ہمارے جسم کا ایک حصہ آنکھ ہے، ایک حصہ کان ہے، ایک حصہ دماغ ہے۔ آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، کانوں سے ہم سنتے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، پھر ہم اس ڈیٹا کو دماغ میں پروسیس کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے جسم کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے غور و فکر کا ایک نظام ہے۔ اس کے پیچھے پھر ایک دل کا نظام ہے، وہ کیا ہے کہ بات ہمارے دل میں آتی ہے اور ہمارا دل جو ہے وہ اس پر غور و فکر کرتا ہے دل کے انداز میں۔ دل کا جو غور و فکر کا انداز ہے وہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا، وہ بڑی ڈائریکٹ اپروچ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو دیکھتا ہے، اس سے ملتا ہے تو وہ انفر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی بھی شخص سے ملتے ہیں، وہ آپ کو سوٹڈ بوٹڈ نظر آتا ہے، اس کا ایک تعارف ہوتا ہے کہ یہ
فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، لیکن جب آپ اس سے ملتے ہیں تو آپ دل میں ایک امپریشن قائم کرتے ہیں بہت جلد کہ آدمی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. یعنی یہ جو امپریشن ہوتا ہے یہ دل کا ہوتا ہے. تو کفار کیا تھے؟ ان آنکھوں کے اندھے نہیں تھے، ان کانوں کے بہرے نہیں تھے، اور یہ دماغ ان کا بھی غور و فکر کرتا تھا، لیکن وہ دل کے اندھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین پاتے ہوئے بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں پہچان سکے، اور نہ ہی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا. لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے دل ہوتے جس سے وہ سینس حاصل کرتے، او آذان، یا ان کے کان ہوتے یسمعون بہا جن سے وہ سنتے، فإنہا لا تعمی الابصار، تو ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی، ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، بلکہ ان کے وہ دل اندھے ہو گئے جو سینوں میں ہیں. ہماری جو ماڈرن انٹلیکٹ ہے ہمارا، وہ ان تمام روحانی چیزوں کا انکار کرتا ہے. تو غلام احمد پرویز جو سیکولر مائنڈیڈ دین پر کام کرنے والے، قرآن مجید پر کام کرنے والے ہیں، ان کے ایک بہت بڑے نمائندہ شخصیت ہیں. انہوں نے ڈکشنری میں سے قلب کا ایک مطلب برین بھی نکال دیا اور دل کی روحانی حیثیت کا انکار کر دیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ الا وان فی الجسد لمضغۃ، آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت، اگر وہ صحیح ہو، صلح الجسد کلہ، تو پورا کا پورا جسم صحیح ہوتا ہے. واذا فسدت، اور جب جسم کے اس ٹکڑے میں فساد ہو، فسد الجسد کلہ، تو پورا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، سن لو کہ وہ دل ہے. یعنی یہ گوشت کا ٹکڑا ہے نا، دل، ایک تو اس کا وہ حصہ ہے جو نظر آتا ہے، اور ایک اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے. یہ اس سافٹ ویئر کا ذکر ہے جو یہاں پر ہو رہا ہے، ان آیات میں ہو رہا ہے. اور قرآن مجید میں یہ ذکر بڑا فریکوینٹ ہے. آپ کا ذہن شاید منتقل ہو گیا ہو کہ قرآن مجید کے پہلے ہی رکوع میں اس دل کا ذکر ہے. پہلے رکوع کے آخر میں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ کافروں کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، خبردار کریں یا نہ کریں، وہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے. والا آذانہم والا سمعہم، اور ان کے کانوں کو بھی سیل کر دیا ہے. والا ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں. کفار بار بار ہر نبی کو انہوں نے یہی کہا کہ بس ڈراتے ہی رہتے ہو، لے کیوں نہیں آتے عذاب؟ کل کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ شام کو کیوں؟ صبح کیوں نہیں؟ لے آؤ لے آؤ، لاؤ عذاب، مارو ہمیں. اور اللہ کے پیغمبر اور مسلمان ان کے ساتھی وہ زچ ہو جاتے تھے. اب یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آپ سے تقاضا کرتے ہیں جلدی عذاب کا. ریسٹ ایشورڈ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یقیناً اللہ کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. اچھا، جب بتا نا ان قریب، مثلا آپ مجھ سے کوئی کام کہتے ہیں، میں کہا جی جلدی کریں گے، اب آپ کے ذہن میں جلدی سے کیا آئے گا؟ یعنی اگر کوئی ایسا کام ہے کہ بہت ہی شارٹ ٹرم کام ہے تو آپ سمجھیں گے کہ بس ابھی تھوڑی دیر کے بعد. اگر تھوڑا سا لانگ ٹرم کام ہے تو آپ کہیں گے کہ کل پرسوں. اور بڑا کام ہے تو پھر سالوں سے حساب ہوگا کہ 1-2 مہینے، پھر کیا ہوگا 1-2 سال میں. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے جلدی کریں گے، تو پھر صحابہ کرام کے خیال کیا آتا ہے کہ یا کفار بھی کہیں گے کہ شاید جلدی عذاب آ جائے گا، اور انہیں تو مذاق اڑانا ہے.
اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہوگا. اچھا، اب دن جو ہے وہ ہمارا 24 گھنٹے کا ہے اور سال ہمارا جو ہے وہ 360 دن کا ہے. اب اسی پرپورشن سے آپ شارٹ جو ہے اس کا کلپ بناتے چلے جائیں بناتے چلے جائیں بناتے چلے جائیں بناتے چلے جائیں، تو جس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جلدی، تو وہ جلدی جو ہے وہ کتنا ہوا کہ یہ آیات اگر ہجرت کے دوران نازل ہو رہی ہیں تو اس سے 10 سال کے اندر اندر مکہ مکرمہ فتح ہو، بلکہ 8 سال کے بعد سمجھ لیجئے کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور 10 ہجری میں پورا جزیرہ نما عرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے آ گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا. یہی وہ بات ہے کہ جو مختلف محاوروں میں کہی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی گنتی اور ہے، ہماری گنتی اور ہے. جب وہ کہتا ہے جلد ہوگا تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا تو ایک دن جو ہے وہ 10,000 سال کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا منٹ کتنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا سیکنڈ کتنا ہوگا. تو یہ ہے وہ تسلی جو دی جا رہی ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ. اب پچھلی جو امتیں ہیں ان کے اعتبار سے تسلی دی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے مہلت دی. یعنی قوم نوح کو 950 سال مہلت دی گئی، فرعون کو کئی سال مہلت دی گئی، قوم لوط کو، قوم شعیب کو، قوم ہود کو، قوم صالح کو، ان سب کو مہلت دی گئی، کسی کو کم کسی کو زیادہ. لیکن ہوا کیا کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے مہلت دی جبکہ وہ ظلم کر رہے تھے. ثُمَّ أَخَذْتُهَا، فائنلی ہم نے ان کو پکڑ لیا، پھر فائنلی میں نے ان کو پکڑ لیا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف تمام کاموں کا انجام ہے، لوٹنا ہے انہوں نے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے نبی کہو لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہاری طرف بھیجا ہوا کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، تو وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہوگی اور عزت والی روزی بھی. والذین سعوا فی آیاتنا، اس کے برعکس وہ لوگ جو ہمیں نیچا دکھانے کے لیے ہماری آیات کے اندر صحیح کرتے ہیں، یعنی ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، ان پر اعتراض وارد کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو نیچا دکھانے کے لیے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ سب کے سب اہل جہنم ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور نہیں بھیجا اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی نبی یا رسول کو، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب اس نے کوئی آرزو کی، القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیا. یہ بڑی مشکل آیات میں سے ہے کہ نبی کے ارادے میں بھی شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے. اس پر مختلف آراء ہیں مفسرین کی. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو رائے دی ہے ان کا یہ اسی طرح ہے کہ جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو لے کر، اپنے ساتھی کو لے کر حضرت خضر کی تلاش میں نکلے. نشانی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی وہ یہ کہ جس مقام پر تم ایک توشہ دان میں تلی ہوئی مچھلی لے کر ٹفن میں ڈال کے لے کے چلو سفر کے لیے، جس مقام پر وہ کشتی، وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے، وہی جگہ پر تمہیں خضر ملے گا. تو انہوں نے اپنے شاگرد یوشع بن نون کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ٹفن پکڑا دیا اور سفر کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک جگہ انہیں بھوک لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے کہا ہاں بھائی لاؤ، کھانا لاؤ. تو حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ وہ تو کشتی میں، ہمارے وہ ٹفن میں سے وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی. اور ساتھ ہی کہا وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، مجھے شیطان نے بلایا ہے. یعنی عام جو پروٹوکول ہیں دینی گفتگو کے وہ کیا ہے کہ ہر اچھی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے،
بہت سے اہل علم کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی، وہ آخر میں باقاعدہ چند جملے بولتے ہیں کہ جو بھی خیر کا کلمہ میری زبان سے آیا پر سے نکلا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو بھی کوئی غلطی کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ میری خطا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر معاف فرمائے۔ تو جو بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ شیطان زور لگاتا ہے کہ کوئی فساد دنیا میں برپا ہو، شیطان زور لگاتا ہے کہ انسان گمراہ ہو، شیطان زور لگاتا ہے کہ نبی کا میسج تھرو نہ ہو، یا تو وہ نبی کے الفاظ میں ایسی کوئی کمی جو ہے وہ رکھوا دیتا ہے کہ جس سے آگے کنفیوژن پیدا ہو جائے۔ مثال کے طور پر یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو بھی خواب دکھاتا ہے وہ سچا ہوتا ہے اور وہی ہوتا ہے۔ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، اب خواب تو سچا ہے، اگلے سال جا کے پورا ہونا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرپریٹ کیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ شیطان کی طرف تو منسوب کیا جاتا ہے نا، یعنی ایک ادب و احترام کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ آپ اسی وقت نکلیں، آپ اسی وقت گئے، عمرہ قریش نے نہیں کرنے دیا، لیکن قریش کے ساتھ ایک ٹریٹی باقاعدہ سائن ہو گئی، صلح حدیبیہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ خواب کی یہ انٹرپریٹیشن کہ ابھی جانا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی، اس لیے کہ اس میں ایک فتح لکھی ہوئی تھی، لیکن ایٹ سرفیس یعنی اس میں فلسفیانہ گفتگو میں ڈالنے کی بجائے ایک انداز کیا ہوتا ہے کہ شیطان ان کے اندر کوئی غلط بات جو ہے وہ شامل کر دیتا ہے۔ لفظی ترجمہ کیا ہوگا کہ ہم نے آپ سے پہلے نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی بھیجا، مگر یہ کہ جب اس نے کوئی آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں کوئی وسوسہ ڈال دیا۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو جو وسوسہ بھی شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ یعنی ایک حد تک تو وہ کنفیوژن ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چلے گئے، تو اس حد تک تو وہ بات تھی کہ اس سال آپ نے عمرہ نہیں کیا، لیکن الٹیمیٹلی تو وہ بات درست ثابت ہوئی کہ اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، اور بالکل وہ سین جو آپ نے دیکھا تھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، وہ بالکل جوں کا توں پورا ہوا۔ سو اللہ تعالیٰ صاف کر دیتا ہے شیطان کی طرف سے ڈالے ہوئے وسوسے کو، ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو مضبوط کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ کیوں؟ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، تاکہ اللہ بنا دے اس چیز کو جو وسوسہ شیطان نے ڈالا تھا، آزمائش ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں کوئی روگ ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گئے عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ نہیں کر سکے۔ اب منافقین کو تو موقع ملا ہوگا، لو جی ایسی اللہ دا نبی، معاذ اللہ، یہ تھے جو نبی بنے پھرتے تھے اور منہ اٹھا کے چل پڑے۔ کسی نے کہا کہ جی لو چلے ہیں خودکشی کرنے کے لیے، ہم تو نہیں ساتھ جاتے۔ اب جب بعد میں ان صحابہ کرام کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر لی کہ ہم مر جائیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، ان کو بعد میں حسرت ہوئی کہ ہو وٹ اے بلنڈر وی میڈ، بلنڈر تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا، بیت رضوان کا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ تو یہ سب کیا ہے کہ وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا یہ سارا، تاکہ جن کے دلوں میں روگ ہے ان کا روگ واضح ہو جائے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً ظالم مخالفت میں بہت دور نکل چکے ہیں۔
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور یہ بھی غرض تھی کہ وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، وہ جان لیں اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق تھا، حق ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر اس پر وہ ایمان لائیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اللہ کے تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، جھک جائیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کرنے والا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور کافر لوگ ہمیشہ اس شک میں رہیں گے، حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ اچانک اوپر قیامت آ جائے، اور یَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، یا ان پر ایک ان پروڈکٹیو دن کا عذاب آ جائے۔ عقیم بانجھ کو کہتے ہیں۔ بانجھ کون ہوتی ہے؟ کہ جو پروڈیوس نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح یوم عقیم قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، نامبارک دن، ان پروڈکٹیو ڈے، اور یہ ان دنوں کو کہا ہے کہ جن میں قوموں پر عذاب آئے۔ الملک یومئذ للہ، اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی، یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ان کے لیے توہین والا عذاب ہوگا۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اگلا رکوع پھر تھوڑا سا وقت لینے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ محمد رسول